اللہ نے ان مومن مردوں اور عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، راہ حق کی بہترین ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے یہ بیک وقت سعادت اور آزمائش کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن کے عنوان سے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، اپنی زندگیوں کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کا دوسرا بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک مستقل رہبر اور رہنما کا انتظام ہمارے لیے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا اور محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72، آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت دی ہے، اور کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے سامنے سرخر ہو جائے، وہ آخرت کے دن میں جو ہے تو کامیاب ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی یہ رحمت کس پر نازل ہو کر رہے گی؟ جنت کے وہ سدا بہار باغ کس کے مقدر بنیں گے؟ ان سدا بہار باغوں میں پاکیزہ قیام گاہیں کس کے نصیب میں آئیں گی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی یہ خوشنودی کسے نصیب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ خود آیت نمبر 71 میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ساری کامیابیاں، یہ ساری بشارتیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے نصیب میں آئیں گی، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا گیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم سب مومن ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ایک نظر قرآن کی ترجمے پر ہم ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن مومنین کی بات کر رہا ہے، کن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی بھی شک میں نہیں پڑے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں رہا ان کو۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اے نبی، خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں وہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور جب تم کوئی فیصلہ اپنے دل میں کرو تو پھر کوئی کجی اپنے دل میں وہ محسوس نہ کرے۔ ایسے مومن، یہ کوالٹی والے مومن، یہ وصف والے مومن، اور یہ خصوصیات کہ ان کو نیکی سے دلچسپی ہو، ان کو خدا کا خوف ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا مقصد ہو، اور آخرت میں کامیابی ان کا نصب العین بن جائے۔ ایسے مومنوں کے لیے اور ایسے مومن مردوں اور ایسے مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ رفیق، دوست، غمگسار، مددگار، بہترین مشورہ دینے والے، وقت پر ساتھ آنے والے،
اور زندگی کے ہر پہلو سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ فرمایا گیا۔ اور یہ دوست نہ صرف یہ کہ معاشرتی زندگی میں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے، یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم اس کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں کہ جب ایمان لایا جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے مومن مرد اور عورتیں ہر شکل میں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ باپ بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ حضرت خدیجہ کی مثال لیجئے آپ، الحمدللہ حضرت خدیجہ کی مثال لیجئے کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غم نہ کریں آپ، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ الحمدللہ، کیا ساتھ تھا یہ، کیا رفاقت تھی یہ، کیا ولایت تھی یہ۔ اور پھر اس دین کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ تج دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ حضرت اسما کی مثال لیجئے، ایک باپ کے لیے ایک بیٹی کی ولایت کی مثال لیجئے کہ جب غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت اسما کے نابینا دادا آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ابو بکر نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، تم لوگوں کو تن تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، تو اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کیسی پشت پناہی کرتی ہیں اپنے والد کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک تھیلی میں کنکر بھر کر لاتی ہیں اور اپنے نابینا دادا کو بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیے دادا جان، ہمارے ابو جان نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا۔ اور یہی حضرت اسما کی رفاقت اپنے بیٹے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے اکساتی ہے کہ بیٹے، ذلت کی زندگی سے بہتر شہادت کی موت ہے۔ یہ حضرت اسما، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب، کیا ولایت تھی آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ، کیا رفاقت تھی اس دین کے لیے کہ اپنے بھائی کو آپ نے جو ہے تو اس دین کی طرف جو ہے تو موڑ دیا۔ حضرت سمیہ کی ولایت لے لیجئے آپ کہ باپ شہید ہوتا ہے، ماں شہید ہوتی ہے، بیٹا شہید ہوتا ہے، تو ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کے ایسے رفیق بن جاتے ہیں، ایسے غم گسار بن جاتے ہیں کہ پھر ہر قسم کی قربانی ایک دوسرے کے لیے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، اپنے ماضی کو ٹٹولیں اور غور کریں کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صرف مردوں کے اوپر فرض ہے، کہیں نہیں کہا گیا یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو برابر کہا ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، ذمہ داریوں کے اعتبار سے برابر ہیں، جواب دہی کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اے مردوں اور اے عورتوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں فرماتے ہیں کہ اور میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، اور میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کی ہم جنس ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ عزیز بہنوں، سوچیں اور غور کریں کہ نیکی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا یہ ہمارے اولین فرائض میں داخل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں وہی فلاح پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ ہم اپنی جگہ بہت نیک ہیں الحمدللہ، اسلام کے 5 ارکان کو ہم بہت ایسے ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور کر رہے ہیں، لیکن جب ہم احادیث اٹھا کر دیکھتے ہیں، جب ہم کلام پاک اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں،
اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج اس فریضے کو ہم بھول بیٹھے، آج ہم نے اپنے فریضے کو بھلا دیا، اس لیے آج ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنی طاقت سے ختم کر دو، یہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو، اگر اسے طاقت سے ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر زبان سے بھی اس کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن عزیز بہنوں، ہم تو جنت چاہتے ہیں، ہم تو جنت کے اعلیٰ مقامات چاہتے ہیں، ہم تو جنت میں اپنا گھر چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیسے ایمان کے اس تیسرے درجے میں رہنا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں رہنا چاہیں گے، ہم ایمان کے پہلے درجے میں آنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بنی اسرائیل کی مثال پیش کرتا ہے، بنی اسرائیل کی مثال پیش کرتا ہے کہ ایک دن تھا، ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس دن جو ہے تو تم کو کوئی تجارت نہیں کرنا ہے، تم کو کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، تم کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن وہاں پر 3 گروہ بن گئے۔ غور کیجئے کہ وہاں پر 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا تو نہیں تھا لیکن دوسروں سے کوئی برائی مول لینا نہیں چاہتا تھا، دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ لوگوں کو اس کام سے منع بھی کرتا تھا اور خود بھی رکتا تھا۔ جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کس گروہ کو کیا؟ اس تیسرے نمبر کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، یا تو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، ہم اس چیز کے فیور میں ہو جائیں، یا پھر اس کے اگینسٹ میں، اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہر حال میں عذاب جو ہے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ڈال کے رہے گا مختلف شکلوں میں، ہمیں اپنا اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ہدایت پر رہو گے جب تک کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، اور ایک دور آئے گا جب تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ذلت اور محکومی تمہارے اوپر مسلط کر دے گا اور ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ عزیز بہنوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور سے ہمیں بچائے۔ آخر میں اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا، غور سے سنیں حدیث، کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائے گی اور تمہارا نوجوان طبقہ بدچلن ہو جائے گا اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جان اور مال کی قربانی دینا چھوڑ دو گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلم معاشرے کے اوپر یہ وقت بھی آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ خطرناک وقت آنے والا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ خطرناک وقت کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت بھی آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ خطرناک وقت آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خطرناک وقت کیا؟ لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خطرناک وقت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگوں کو برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے، اور جس وقت امت اس دور میں داخل ہو جائے گی اس وقت میں اسے ایسے فتنوں میں مبتلا کروں گا کہ اس کے عقلاء اور دانش مند حیران رہ جائیں گے کہ ہم کدھر جائیں اور کیا کریں۔ عزیز بہنوں، یہ وقت ہے خطرناک، ہر طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ العطش اور العطش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ بہت وقت ہم پر جو پڑا ہے ہم سب جانتے ہیں، اس کام کے لیے ہم سب کو اٹھ کھڑے رہنا ہے، ہم سب کو نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے۔ اب اس کے لیے ہم کیا وسائل درکار کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے اور اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اور نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔